السلام علیکم. خوش رہیے، آباد رہیے. دل کے افسانے میں سٹوری 7 انقلاب لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں. اس کا پارٹ 3. ہمیں امید ہے آپ کو ہماری سٹوریز انشاءاللہ پسند آئیں گی. عباس کی 2 بیٹیاں مر گئی، ایک بیٹا مرا، ضمیر اس کا زندہ ہو گیا. دل میں سوچتا ہے ضرور بدلہ لوں گا. اس صاحب سے اپنے 4 پیسے اچانک اٹھ گیا. فوزیہ آج بہت روتی رہی. اسے درویش بابا خاموش کرواتے رہے. بیٹی مت رو اتنا. کیسے نہ روں، ہیرا چھوڑ کر میں گندگی میں پھنس گئی. ظاہری نمود و نمائش دیکھ کر کیا ملا؟ غم ملا، تکلیف ملی، درد ملا. وہ اس کو خاموش کروا رہے ہیں. وہ رات میں آپ کو نہیں بتا سکتی. رسوائی تھی، ذلت تھی، کیا کچھ تھا. اس ایک رات نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا. پھر میری مدد کس نے کی؟ وہ بڑے تکلیف سے بتا رہی ہے. نعمان اور دادا جی نے، جن کو میں برا بھلا کہتی رہی، جن کی اس وقت بات نہ سنی، تذلیل کی، کیا نہیں کیا. اچھا بس صبح میں تمہارا نکاح کروا دوں گا. دادا جی تمہارے سرپرست بنے، تم شہر چلی جانا، یہاں نہیں رہو گی. وہ روتی رہی. میں ساری زندگی آپ کی خدمت کروں گی. بیٹا جوان ہو، حسین ہو. وہ بولے لوگ نہیں رہنے دیں گے، بس جو سوچا ہے تمہاری بہتری کے لیے. جب منظور نے نوٹس کیا کہ نغمہ نہیں آ رہی، سوچتا ہے اسے اب کیا ہوا. گھر جا کر معلوم کرتا ہوں. بستی کے مرے ہوئے لوگوں کا ضمیر اب زندہ ہو رہا ہے. کچھ لوگوں کا. الیاس نے 2 بیٹیاں کھوئیں، ایک بیٹا. اس نے منظور کا گریبان پکڑ لیا. بڑی بحث ہوئی. ساری بستی جاگ رہی ہے. اس فراڈیا نے میری بیٹیوں کو بیچا، صاحب کے سامنے ڈال دیا. وہ رو رہا ہوتا ہے. کیا بگاڑا تھا انہوں نے؟ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا تھا انہوں نے؟ ہم نے تمہارا. بس نعمان خاموشی سے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. لوگ جاگ رہے ہیں. سوئے ہوئے لوگ بیدار ہو رہے ہیں. ان کو عقل آ رہی ہے بڑی ایک روٹی کی کتنی بڑی قیمت ادا کرنی ہے. اور حقیقت بات ہے، روٹی دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. مگر انسان اتنا ڈر اور خوف رکھتا ہے لوگوں کا، بھول جاتا ہے اوپر والا ہے جو کچھ کر رہا ہے. ایسا ہی کچھ یہاں ہوا. وہ لوگ جو صبح شام اللہ سے مدد مانگتے، وہ چند ایک ہوتے ہیں: دادا جی، نعمان، درویش اور نغمہ. وہ اللہ سے سچی محبت، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سن لی اور دعائیں قبول ہونے لگی. منظور کے لیے یہ بہت خطرناک وار ہوتا ہے. اس کے ساتھ پہلی دفعہ ایسا ہوتا ہے. سب لوگ کٹھے ہو گئے الیاس کے لیے. اس کے لیے آواز اٹھانے لگے. کچھ لوگوں کے سمجھ آنے لگی اگر ایک کے ساتھ برا ہوا تو ہماری بھی باری ضرور آئے گی. منظور وہاں سے ڈر کر بھاگ گیا، سیدھا صاحب کے پاس پہنچا. اندر سے معلوم ہوا صاحب نیند میں ہیں. ملازم کو بولتا ہے بتاؤ، بہت اہم بات کرنی ہے. مگر وہ نہ آئے. صبح تک انتظار کرتا رہا. صاحب بڑے کپڑے پہن کر، برانڈڈ پرفیوم لگا کر آگے تو یہ اداس ہوتا ہے. تمہیں کیا ڈر ہے بھائی؟ صاحب خطرے کی گھنٹی بج گئی. کیا مطلب؟ لوگ بستی کے بولنے لگ پڑے. بولنے دو، انہوں نے بولنا ہی ہے. کوئی پاور نہیں ہے ان کے پاس. صاحب یہ آسان نہیں ہے. وہ الیاس اس کی 2 بیٹیاں یہاں لایا تھا دھوکے سے. اس کا بیٹا ہم نہیں مارا تھا. وہ میرے پیچھے پڑ گیا. اس بوڑھے کی جان لے کے کیا فائدہ؟ صاحب اکڑ، غرور اور نشے میں دھت ہے. جب انسان ہر روز لگاتار شراب پیتا ہے، انسان ہر وقت نشے میں دھت رہے گا تو اسے اپنی غلطی کا احساس کیسے ہوگا؟ بس صاحب کو بھی کوئی خبر نہیں. الیاس بہت رویا. سوچتا ہے کتنا ظالم باپ ہوں. اپنی بیٹیوں کو اس جانور کے سامنے ڈال دیا. بیٹا بھی مروا دیا. بیٹا حق کے لیے کھڑا ہوا تو اس کی آواز بند کرا دی. کیا ملا مجھے؟ کچھ نہیں. بڑھاپے میں کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ انسان کی حقیقت ہے.
جب وہ صحیح کا ساتھ نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ بھی غیبی مدد نہیں کرتا۔ غیبی مدد صرف ان کے لیے ہے جو صبر کرتے ہیں، توکل اللہ تعالیٰ سے سچی محبت اور سچائی کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ نعمان اور نغمہ کا نکاح ہوا جو ابھی سب کے سامنے نہیں کھولا۔ منظور کی حقیقت آہستہ آہستہ کھل رہی ہے بستی والوں کے سامنے۔ وہ کیسے ورغلاتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے کر سب کے لیے شکار تیار کرتا ہے، پکڑتا ہے۔ یہ سب نغمہ کے والد اجاز تک بات پہنچی، دل میں سوچتا ہے میں بھی پھنسانے میں تو آگے تھا۔ منظور آج اجاز کی طرف آیا بڑا شریف اور اچھا انسان بن کر، میں اپنی بھتیجے کے لیے تمہاری بیٹی کا رشتہ چاہیے۔ اجاز شوق میں گیا، بڑے تحمل سے بولا ابھی میرا ارادہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کر لو، اس میں کون سی ٹینشن ہے۔ خاموش رہا، بھی وہ باتیں کر رہا ہے تو فوزیہ کا باپ ناظم غصے میں آ جاتا ہے۔ دھوکے باز فراڈیے، میری بیٹی کو لے گئے، مجھے کہہ رہے تھے صاحب نے شادی کرنی ہے، فوزیہ کا معلوم ہی نہیں وہ کہاں ہے۔ منظور صاحب کھلتے جا رہے ہیں، بولا تم نے پیرسمندی سے بھیجا تھا، مگر تم نے مجھے کہا تھا وہاں سکون سے رہے گی، اس کا تو کچھ معلوم نہیں۔ بولا مجھے کیا معلوم، نہ جانے کس لونڈے کے ساتھ چلی گئی ہو۔ ہاتھا پائی شروع ہوئی، ناظم نے اجاز کو پکڑا، معاملہ رفع دفع کرایا۔ دادا جی بستی میں سب کو بلا کر بولے بڑے دھیمے سے بات کرتے ہیں، ہمیں اب یہ معاملات بڑی ہمت سے دیکھنا پڑیں گے، غصہ کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس نے ہمیں ان کی حقیقت اچھی طرح دکھا دی، کیسے یہ ہمیں بیوقوف بناتے ہیں، ہماری لڑکیوں پر ظلم کرتے ہیں، ایک روٹی لینے کے لیے ہم کیا کیا کرتے ہیں، اتنی بڑی قیمت ہم دے رہے ہیں، مگر جب میں سمجھاتا تھا تو اس وقت میری کوئی نہیں سنتا تھا۔ الیاس کی طرف دکھ سے بولے، اشارہ کیا، تمہیں کتنا منع کیا، سمجھایا مت کرو، مگر اس وقت تم نے مجھ سے دشمنی مول لے لی، میرے خلاف ہو گئی، اس منظور کے ساتھ مل گئے، جب تمہیں اس کی ضرورت تھی وہ نہیں آیا، تمہارے بیٹے کو مروا دیا، تمہاری بیٹیاں کھا گیا، اور وہ رو رہا ہے۔ پھر ناظم کی طرف دیکھ کر بولے تمہیں بھی منع کیا مت اپنی بیٹی فوزیہ کو بھیجو، مگر تم لوگ کہاں سنتے ہو صحیح وقت پر۔ اس وقت تم لوگوں کو بڑا غرور اور نشہ تھا، جیسے کتے کو ہڈی ڈال دو بس کتا فدا ہو گیا، وہ ان کو اصلی حقیقت دکھا رہے ہیں، مگر اب فیصلہ سوچ کر کرنا ہے، ہماری جانیں بھی جا سکتی ہیں، چلی جائیں بچائی کیا۔ وہ دکھ سے ناظم الیاس بولے ایسے جانوں کا کیا فائدہ جہاں ہمارے بچے ہم حفاظت سے نہ رہیں۔ سب پریشان نظر آ رہے ہیں۔ درویش نے اپنے خادم کے ساتھ نکاح پڑھوا دیا، فوزیہ کا وہ شہر کا رہنے والا، اللہ تعالیٰ نے فوزیہ کی مدد کی، اسے بچا لیا، وہ بچ گئی۔ دادا جی درویش و نعمان کی وجہ سے۔ اب درویش نعمان کو بولتے ہیں ڈرو نہ، جو اللہ تعالیٰ کرے گا وہ بہتر ہی کرے گا، اللہ تعالیٰ سے ابھی مدد مانگنے کی دعا کرو، مدد کرنے والا ہے۔ منظور کافی پریشان نظر آ رہے ہیں، صاحب کو کوئی فکر نہیں، معاملہ خراب ہو رہا ہے، وہ نہیں سمجھ رہے، منظور سوچ رہا ہے اور ڈر رہا ہے۔ ظالم انسان کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے ہوتا بھی نہیں، وہ صرف ظاہری طاقت کو سب کو سمجھتا ہے۔ ایسا ہی کچھ یہاں ہوا۔ ظاہری طاقت منظور اور صاحب وہ لوگ ہوتے ہیں جو ظاہری طاقت کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑی شخصیت سمجھتے ہیں، ایسا ہی کچھ یہاں ہوا۔ دادا جی کی دعائیں رنگ لیں، اللہ تعالیٰ نے سن لیا۔ نعمان تو ہر وقت پریشان رہتا ہے، اس بستی کے لیے دعا گو رہتا ہے، جوان خون تھا وہ درویش۔ بس یہ لوگ ہوتے چند جو اللہ سے سچی محبت رکھتے، دل سے بیزار ہوتے، ان کی کوشش ہوتی ہے بستی بھی ایسی زندگی گزارے جیسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دی ہے۔ اب یہ سوئی ہوئی بستی بیدار ہوئی، دعاؤں سے محنتوں سے اور جو تکلیفیں دادا جی نے اٹھائی ہیں، درویش نے اور نعمان نے دیکھا کہ بستی کے لوگ جو بدسلوکی ان کے ساتھ کرتے رہے، اس کے باوجود انہوں نے بستی کا درد محسوس کیا، اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کی۔ اب یہاں ایک بات ہے، اب سارے اس بستی میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ دعائیں انسان کی زندگی میں بہت کردار ادا کرتی ہیں، مگر دنیا دار لوگ ان باتوں سے ناواقف ہیں۔ جتنے بھی بڑے لوگ گزرے، ان کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ یہ لوگ اللہ سے سچی محبت رکھتے اور وہ حق کی بات کرنے سے نہ ڈرتے۔ ایسا ہی کچھ یہاں ہوا۔ دادا جی ڈٹ کے، انہوں نے اس ماحول کو بالکل پسند نہ کیا۔
پھر نعمان وہ بھی ڈٹ گیا۔ درویش ایک طرف ہو کر دعا کرنے لگے۔ نغمہ نے بھی اس ماحول کو خاص پسند نہ کیا۔ اپنی حالت کو دیکھنا پڑتا ہے، دعا کرنی پڑتی ہے، نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے، خودی کو پہچاننا ہے، اور وہی انہوں نے کیا۔ ورنہ صاحب منظور مالکن کی طرح ذلیل و خوار ہو کر اللہ کے سامنے جاؤ گے تو کیا منہ دکھاؤ گے؟ پھر کیا ہوا؟ بستی کے لوگ ہوش میں آ گئے، سب ڈنڈے لے کے صاحب کے گھر محل تک پہنچے۔ صاحب نے زندگی میں کبھی بھی نہ سوچا، وہ بھاگ گیا، باقی لوگ مارے گئے، مگر رستے میں سے پاگل کتے نے کاٹ لیا۔ منظور اس کا کیا ہوا؟ بد کردار آدمی، لوگوں کی زندگیاں برباد کرنے والا، یا سلنڈروں سے مار مار کے ختم کر دیا، اس کا گوشت چیلوں نے آ کے کھا لیا۔ ظالم کب تک بچے گا؟ ایک دن اس کی پکڑ ضرور ہوگی۔ کا سربراہ نعمان کو بنایا گیا، وہ بالکل بھی تیار نہ تھا یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے۔ وہ جانتا ہے یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہوگا، خوف اس کے دل میں ہوگا، وہ یہ بھی جانتا ہوگا اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہے۔ یہ آسان نہیں ہے رسپانسبلٹیز لینا۔ عام انسان ان باتوں سے بالاتر ہے۔ بھئی انسان اپنی خواہشات پر کتنا خرچ کرتا ہے۔ یہ کسی کو کہہ دو اللہ کے رام وہی دو، تو وہ سوچے کتنے سوال کرے گا، پوچھے گا تم نے صحیح جگہ پر لگائے یا نہیں۔ جب خود استعمال کرے گا تو اپنے نفس کا محاسبہ بھی نہیں کرے گا، ہم نے صحیح جگہ پہ لگائے یا گناہ کیا یا نہیں۔ اس لیے عقل مند دانشور بولتے ہیں دل کی طرف توجہ دو، اپنی خودی کو پہچانو، سب کلیئر ہوگا۔ خوش رہیے، آباد رہیے۔ ہماری کہانی انقلاب کا اینڈ ہوا۔ ہمیں بتائیے آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔